مسجدیں 2 کروڑ کی بن جاتی ہیں، امام کی تنخواہ وہی 8-10 ہزار۔ ایک مالدار سے پوچھو کہ 10,000 میں پورا مہینہ گزارنا ہے، کہے گا لا حول ولا قوت، اس میں تو ہمارا موبائل کا بھی خرچہ نہیں نکلے گا۔ سوچو وہ امام جو فجر سے عشاء تک نماز پڑھاتا ہے، صبح سورج نکلنے سے لے کر طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک جو کام کا وقت ہے اس نے اللہ کے نام کر دیا، مسجد کی ڈیوٹی میں کر دیا، نماز پڑھانے میں کر دیا، اسے تم نے دنیا کا محتاج کر دیا۔ اس کے وہاں 2 مہمان آ جائیں تو بغلے جھاکے کہ آخر 10,000 کی سیلری میں بچے بھی بیمار پڑتے ہیں، بیوی بھی ہے، ماں ہے، ابا کیا کرے؟ قوم کے لوگوں بیدار ہو جاؤ، خدا کی عزت کی قسم، مسجدوں کے ڈبے میں پیسہ ڈالنے کے بجائے امام سے مصافحہ کر کے آئیے۔ مسجد میں بڑی سے بڑی چیز اگر خراب ہو جائے 5 منٹ میں لاکھ کا چندہ ہو جائے گا، امام کی تنخواہ 1,000 بڑھانا پڑے گا تو 5 بار میٹنگ میں بھی فائنل نہیں ہو پائے گا۔ جب تک آپ کے خیال بیدار نہیں ہوں گے، اپنے علماء اور امام سے لگاؤ نہیں، اس لیے نہیں کہ کسی امام اور حافظ سے، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم مذہبی لوگ جو ہوں، ارے جس کے پیچھے کہتے ہو منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، دل میں کہہ رہا امام صاحب بہت حرص والے، ابے نماز کیسے ہوگی؟ امام کے لیے دل کو شفاف رکھو، امام کی عزت دل میں ہونا ضروری ہے۔ اور امام اچھا جب یہ ہو جائے، میں تو کہتا ہوں اگر 3 کروڑ کی مسجد بنی ہے تو 30,000 روپے امام کی تنخواہ ہونی چاہیے، تاکہ اسے دیکھ کر اور ماں باپ سوچیں ٹھیک ہے بچے کو حافظ بنانا بہتر ہے، دین بھی بنے، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، یعنی ماں باپ کی خدمت بھی کر لے گا اور دیندار بھی رہے گا۔ آج اگر ماں باپ مدرسوں کے بجائے کالجوں میں ڈال لیں، صرف اس وجہ سے حالات دیکھ کے قوم کے کہ حافظ صاحب ایسے ہو گئے، پورے شہر میں جتنے جاہل پیکڑ جتنے ہیں سب ایک سے ایک گاڑیاں لے کے چلیں، لیکن امام صاحب اگر سائیکل لے کے چلیں، اچھا کہیں سے مارا لمبا ہاتھ، تعویذ دعا کیا ہوگا، کچھ گڑبڑ کیا، کسی امیر کی چاپلوسی کی ہوگی۔ ارے میرے مسلمانوں، سیکھو ذرا اغیار کے لوگوں سے، اغیاروں سے۔ آج ایک چرچ کا پادری BMW سے چل رہا ہے، کیوں؟ اس کی قوم چاہتی ہے کہ ہمارا جو قائد اور رہنما ہے وہ سب سے بہتر سواری سے چلے، تاکہ اور مذہب کے لوگ دیکھیں تو کہیں یہ مسلمانوں کا امام، یہ عیسائیوں کا پادری جا رہا ہے، رہنما جا رہا ہے، لیڈر جا رہا ہے۔ ہم نے کیا بنایا؟ ہم نے یہ بنا رکھا ہے کہ مرے جیے تو امام صاحب اور ہنسی خوشی تو قاضی صاحب۔ نہیں پیاروں، کہیں باہر سے بھی علماء، اسپیکر، خطیب آ جائیں، اپنے مقامی علماء اور امام کو کبھی نہ بھولو۔ باہر سے پیر صاحب آ جائیں تو اپنے علاقے کے پیران اعظام کو کبھی نہ بھولو، اس لیے پیر صاحب باہر سے آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن یہاں کے لوگ تمہارے دکھ سکھ میں کھڑے رہیں گے، تمہاری میت پہ آئیں گے، تمہاری شادی میں آئیں گے، تمہارے جنازے میں آئیں گے۔ کبھی بھی علاقائی لوگوں کا حق نہ بھولو، دور کا حق بعد میں ہے، قریب کا حق پہلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بچوں کو باغ مدینہ کمیٹی کے جو اراکین ہیں، دیکھو ننھے ننھے اسلام کے پھول، جنتی پھول بیٹھے ہیں، اللہ ان کو آنے والے وقت میں دین کا غازی بنائے، حاجی نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی پہ اپنی رحمت کی بارش فرمائے اور ہم لوگوں میں اتحاد و محبت عطا فرمائے، دل کو کینہ اور بغض اور عناد سے اللہ تعالیٰ پاک فرمائے۔ اور اگر ہم تمام سلسلوں سے اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چہرے کو چمکائے، منافقت سے محفوظ فرمائے، ایک بنے، نیک بنے، اچھے بنے، رسول پاک کے عاشق بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔